الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومرشدنا وهادينا ومولانا محمدا عبده والرسول أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مکرم ذی قدر حضرات و خواتین، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعرات کا مقدس دن ہے۔ اس رب ذوالجلال کا ہم پر خاص کرم ہے کہ جس ذات غنی نے ہمیں آج جمعرات کے دن زندگی دی اور ہمیں موقع دیا اپنے در کے سامنے جھکنے کا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آج قبر کے اندر موجود ہیں اور ان سے یہ دنیا کا معاملہ سب چھین لیا گیا ہے، اس دنیا سے وہ چلے گئے ہیں۔ آج ان کے پاس نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، نہ بیٹے ہیں، نہ رشتہ دار ہیں، نہ دوست ہیں، نہ احباب ہیں۔ آج تنے تنہا اس مقام پر موجود ہے جس مقام کا میرے اللہ نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ یہ دیکھنے میں تو ایک چھوٹا سا گڑھا ہے، دیکھنے میں صرف ایک چھوٹا سا گڑھا لگتا ہے، لیکن میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس قبر کے چھوٹے سے گڑھے کو گڑھا نہ سمجھو، یا تو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اس کو چھوٹا سا ٹکڑا نہ سمجھو زمین کا۔ آپ نے جو دنیا کے اندر یہ قلیل ترین وقت گزارا ہے، اس کا حساب آپ کے مرنے کے فوراً بعد شروع ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر تھے جو اس دنیا کے لیے، اپنی امت کے لیے، اس انسانیت کے لیے اتنے روئے کہ میرے رب نے عرش سے ان کا نام ہی نوح رکھ دیا۔ تو یہ صدمہ تھا نوح علیہ السلام کو۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، ان کی عمر 1800 سال تھی۔ 950 سال تو انہوں نے تبلیغ کی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، کتنی عمر تھی؟ 8.5 صدیاں بنتی ہے۔ تو کچھ روایات کے مطابق یہ بھی ہے کہ 950 سال عمر ہے، لیکن واللہ عالم جتنی بھی ہے، لیکن آئیڈیا یہ لگاؤ کہ کتنی لمبی عمر تھی حضرت نوح علیہ السلام کی۔ لیکن وہ جس جھونپڑی میں رہا کرتے تھے، جو ان کا گھر تھا، جو ان کے رہنے والی جگہ تھی، ان کا قد لمبا تھا۔ اس وقت لوگ لمبے تھے۔
حضرت نوح علیہ السلام کی ہمارے ہاں ایک قبر بھی ہے. حضرت حام علیہ السلام ان کے بیٹے تھے جہلم کے اندر، تحصیل پنڈ دادر خان. اور جب تحصیل پنڈ دادر خان آئے آپ، تو آپ تحصیل پنڈ دادر خان کے جہلم کے درمیان میں ایک جگہ آتی ہے گریب وال فیکٹری، اس راستے پر چلے جائے. آگے ایک گراں کا نام ہے، گاؤں کا نام ہے روال. اس روال کے بچے سے، باقی تحصیل سے کسی بندے سے بھی پوچھو تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اور وہاں پر ان کی قبر مبارک ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی. آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، ان کی غالباً 72 میجرمنٹ لمبائی تھی، اتنا قد تھا. تو نوح علیہ السلام وہ جس جھونپڑی کے اندر رہتے تھے، جو ان کا گھر بنا ہوا تھا، ان کا وہ جو پیٹ والا اور باقی سر جو تھا وہ اس جھونپڑی کے اندر تو ہوتا تھا، اور جو ٹانگیں تھی وہ باہر ہوتی تھی. ایک دن فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر، آپ کا یہ گھر ہے، آپ یہاں پر رہتے ہیں، یہ جھونپڑی تو مکمل کر لو، یہ گھر تو مکمل کر لو تاکہ آپ سکون سے رہ تو سکیں. تو آپ بس اتنا ہی ہے کہ آپ آدھا جسم آپ کا وہ کمرے کے اندر ہے، آدھا باہر ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے جو جواب دیا تھا، آج بھی وہ دل کے اندر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کو سمجھ ان لوگوں کو زندگی کی سمجھ آئی تھی کہ زندگی کیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے اللہ کے فرشتے، میں جب رات کو اس کے اندر سوتا ہوں تو یقین جانے کہ میں اس نظریے، اس ایمان اور یقین کے ساتھ سوتا ہوں کہ پتہ نہیں موت مجھے کل یہاں پر آنے دے گی بھی یا نہیں آنے. میں زندگی کی آخری رات سمجھ کر اس میں آتا ہوں، اسی لیے تو میں بناتا نہیں ہوں کہ آج سونا ہے پتہ نہیں کل ہوں گا یا نہیں ہوں. یہ تھے ان کے ایمان، اتنی لمبی عمر ہونے کے باوجود بھی. تو آج ہمارے ہاں دیکھ لو کتنی کوٹھیاں، بنگلے لوگوں کے حق کھائے جا رہے ہیں صرف اپنی عیشوں کے لیے. ابھی میری ایک بہن تھی، خالدہ نامی، غالباً راول پنڈی سے، وہ بڑے پریشان تھے. آج انشاءاللہ ان کے لیے دعا بھی کی جائے گی. تو میرے بھائی اور دوستوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، دنیا دکھوں کا گھر ہے، خوشیوں کا گھر نہیں ہے. تو آج رات سونے سے پہلے دل پر ہاتھ رکھ کر، دل پر ہاتھ رکھنا، 309 دفعہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ سورہ کوثر کو پڑھ کر سو جاؤ. رات سو جاؤ، رات کو کمال دیکھنا، لیکن عمل یقین اور ایمان کے ساتھ کرنا، اللہ پر پورا بھروسہ اور اللہ کو مشکل کشا سمجھ کر. اس میرے رب کے بغیر اس کائنات کا مالک کوئی نہیں. آج اس عمل کو کرو اور کوشش کرو کہ یہ عمل ایک جمعرات آج سے شروع کرنا ہے، اگلی جمعرات تک روزانہ اپنے عمل کرنا. انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر میرا رب وہ خوشیاں عطا کرے گا جو کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اتنا پیسہ آئے گا، ہر بچے کے پاس پیسہ ہوگا. تو یہ تھا آج کا وظیفہ. ناظرین، جمعرات کی رات ہے تو آج اس کو ضرور کیجئے، کیونکہ صبح جمعہ ہے، آج شب جمعہ ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.